اب آئیے دور جدید کے کانسٹیٹیوشن اور قوانین پر۔ 1947 29 اگست کو 7 لوگوں کی کمیٹی تیار ہوئی، ان کے ہیڈ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو طے کیا گیا۔ تقریباً 2 سال سے زائد ان قوانین کو بنانے میں وقت لگا۔ 7 لوگوں نے ان قوانین کو تیار کیا اور 24 جنوری 1950 میں ایک میٹنگ طے کی گئی، اور اس میٹنگ میں تمام ہندوستان کے جن لوگوں نے آزادی میں قربانیاں دی تھیں ان لوگوں کو وہ لوگ شریک ہوئے، اور ان لوگوں نے اس قانون سازی پر دستخط کیے۔ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، موہان کے یہیں اناؤ کے راستے میں آگے کے موہان کا علاقہ پڑتا ہے، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی میں اب بہت سی قربانیاں پیش کی۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ایک نوٹ لکھا، اور اس نوٹ میں ایک واضح یہ بات لکھی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن اور قوانین مرتب کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، یہ تمام قوانین اسی برٹش امپائر اور برٹش حکومت کا ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، اسی کے اکارڈنگ۔ بعد میں لوگوں نے اس پہ دستخط کیے، اور اس قانون کی ابتدا میں سب سے پہلے یہی لفظ تھا کہ سماجوادی اور تمام قسم کے جو لوگ ہیں مذہب کے لوگ، یہ اس ملک میں آزادی کے ساتھ عمل کریں گے۔ 1971 میں سیکولر نام کا لفظ، جس کو ہم آپ سیکولرزم کے نام سے کہتے ہیں، سیکولر کا لفظ اسی کانسٹیٹیوشن میں بڑھایا گیا۔ اور اس کانسٹیٹیوشن کے وجود میں آنے کے بعد بھی اگر دیکھیں تو مسلمانوں کا جو حق ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو جو مرتبہ ملنا چاہیے جنگ آزادی کے بعد، جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، ان قربانیوں کے بعد وہ ان کو نہیں ملا۔ کیونکہ مسلمان خود اپنے نفس کے غلام ہو گئے، تو دوسروں کا غلام بننے میں ان کو ناگواری نہیں محسوس ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے آزادی میں قربانیاں دی ہیں تو وہ مسلمانوں کی تعداد 1601 میں عیسوی میں برٹش امپائر کے لوگ ہندوستان میں تجارت کرنے آئے، اور اس کے بعد 346 سال تک ہندوستان میں رہے۔ اس 346 سال کے زمانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کی جانیں آزادی کے سلسلے میں گئی ہیں تو وہ مسلم لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ 1757 میں سراج الدولہ نے اپنی شہادت کو پیش کیا ہے پلاسی کے میدان میں۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کے جام کو نوش فرمایا ہے۔ اور بعد کے زمانے میں دیکھیں 1831 میں اپنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے اپنی شہادت کے جام پیے ہیں۔ اور بعد کے زمانے میں دیکھیں 1857 میں جب ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون اور برما میں جلا وطن کر دیا گیا، اس کے بعد لال قلعے پہ پرچم پھہرا دیا گیا، اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور سب سے زیادہ اگر کسی نے شہادت پیش کی مسلمانوں کے عالموں نے، جن کو ہم و آپ آج بہت برا بھلا، اور ان کی آباء اجداد جن کی وجہ سے ہم آج اس ہندوستان کے اندر مسلم قوم و مسلمانوں کے نام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو فراموش کرتے ہیں۔ 1857 کے بعد 1858 میں تقریباً مولانا قاسم نانوتوی نے اپنا دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور اسی زمانے کے اسی عرصے میں 1857 اور 58 کے زمانے میں تقریباً 40,000 عالموں کی لاشیں دلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پہ لٹکی ہوئی نظر آئیں۔ صرف عالموں کی بات کر رہے ہیں، عوام تو درکنار ہے۔ یہ عالموں کی لاشیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یقینی اعتبار سے سب سے زیادہ خون بہانے والا ہندوستان کے ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، کہ جب خلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ یہ گویا شعر ہے ایک شاعر کا، لیکن یہ حقیقت ہے اس زمانے کے لوگوں کی، جو کہتے ہیں کہ تم باہر نکل جاؤ، تم فلاں ملک کے ہو، تم فلاں جگہ کے ہو، لیکن انہوں نے وہ قربانیاں، اور ہم خود ان کی قربانیاں فراموش کر بیٹھے جنہوں نے اپنے خون کی قربانیوں سے اس جنگ آزادی کو لکھا ہے، اس آزادی کے مرحلے کو لکھا ہے۔ اور ہم وہ قوانین بھول گئے جو اللہ کے قانون
قائم کرنے تھے ہمیں اپنی زندگی میں بھی اور پورے عالم میں بھی ان قوانین کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اور اللہ نے جن قانون کے سلسلے میں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدودہ فاولئک هم الظالمون، کہ یہ سب اللہ کے قانون ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، احادیث میں بیان کیے گئے، اور جو بھی اللہ کے قانون کو چھوڑے گا اور توڑے گا سب سے بڑا وہی ظالم ہے۔ ومن یتعد حدودہ فقد ظلم نفسہ، دوسری آیت میں جس میں کہا کہ جو اللہ کے قانون کو توڑے گا اور چھوڑے گا، مسلم خاص طور سے، وہ اپنے آپ پر اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا ہے، سب سے پہلی بات آزادی، سب سے پہلے آزادی ہماری گناہوں سے آزادی، سب سے پہلے آزادی ہماری گناہوں کی چیزوں اور تمام شیطان اور ابلیس کے جو فکریں ہیں ان سے آزادی۔ ہماری آزادی، سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پاسدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے حکموں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کا کلچر، اس کا طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا اس طریقے کے مطابق نہ ہو جائے۔ یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جس طریقے کو، جس شریعت کو، جس کانسٹیٹیوشن کو، جن قوانین کو میں لے کر آیا۔ اس لیے دنیا کا ہے یہ یوم جمہوریہ، سیکولرزم کا دن 26 جنوری 1950 کو سے جو منایا جا رہا ہے، یہ ایک دنیاوی کانسٹیٹیوشن کا دن ہے۔ حقیقی کانسٹیٹیوشن، حقیقی مومن کا جو کانسٹیٹیوشن اور قوانین ہے وہ اسلامی شریعت، اسلامی قوانین، اور اسی پر سب سے زیادہ اگر کسی مومن کو اعتبار ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اگر کسی مومن کو اعتبار ہونا چاہیے کسی چیز پر، کسی قانون پہ، تو وہ اللہ کے قانون اور رسول کے قانون پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گزرے زمانے میں جو ہمارے اولیاء نے، ولیوں نے، علماء نے جنگ آزادی کو قربانی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور جو جذبے پیش کیے ہیں، وہ جذبے آخری سانس تک اللہ ہماری زندگیوں میں قائم رکھے، اور اسی جذبے کے ساتھ اس مردہ دل ملک میں، اس وقت کے مردہ دل ملک میں زندہ دلی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور زندہ دلی کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔